جائز تھا جیسا کہ خضر علیہ السلام کے لیے جائز تھا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی، جیسا کہ خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کی مخالفت کی۔ تو اس اعتراض کا جواب نیچے لکھیں گے۔ یہ اعتراض ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ لکھیں در حقیقت حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہیں کی، یا 3 وجہوں سے مخالفت نہیں کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کی 3 وجہوں سے مخالفت نہیں کی، یا 3 باتوں کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ مخالفت نہیں کی۔ 3 وجہوں سے مخالفت نہیں کی۔ پہلی یعنی 3 چیزیں ہیں جن کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مخالفت نہیں کی۔ کن کی؟ موسیٰ علیہ السلام کی۔ پہلی بات یا 1 نمبر لکھ لیں، یا پہلی بات لکھ لیں، لکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کی طرف نبی بنا کر نہیں بھیجے گئے تھے۔ سب سے پہلے کیا دلیل دیں گے آپ؟ کیا جواب دیں گے کہ خضر علیہ السلام میں علیحدہ علاقے میں رہتے ہیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فلاں علاقے میں سمندر کا سفر کرو۔ یہ آپ اصول یاد رکھیں، کوئی بھی مشرک ہو، کوئی بھی بدعتی انسان ہو، اگر وہ قرآن مجید یا صحیح حدیث سے عقیدے کے بارے میں کوئی استدلال کرے نا، عقیدے کی بات ہو رہی، فقہی مسائل میں اختلاف ہم نہیں بات کرتے، عقیدے کے حوالے سے یعنی کہ اپنے وہ بدعت یا مشرکانہ عقائد کو ثابت کرنے کے لیے کسی بھی آیت کا یا کسی بھی صحیح حدیث کا سہارا لیتے ہیں نا، تو آپ اس آیت کو ایک مرتبہ توجہ سے پڑھ لیں، اس آیت سے 1 آیت پہلے پڑھ لیں، 2 آیت بعد میں پڑھ لیں، تو آپ کو رد، بلکہ غالباً ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ان کا یہ قول ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، کہ ان کا رد آپ کو اسی آیت سے ہی ملے گا۔ آگے پیچھے ہمیں جانے کی ضرورت نہیں، اپنی دلیلیں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، آپ ان کا رد انہی کی آیت میں سے دے سکتے ہیں جہاں سے وہ استدلال کر رہے ہیں۔ بلکہ مجھے یاد آیا، ایک مرتبہ ہم گئے ہوئے تھے، ایک ہمارا دورہ تھا سیر و تفریح کا، تو کچھ ساتھی آئے کہ ہمیں طالب علم چاہیے درس وغیرہ کے لیے، تو میں بھی چلا گیا، اور رمضان کا تقریباً 27ویں رات تھی، تو کشمیر میں تھا، یہ پہاڑی علاقہ ہے، بہت اچھا علاقہ ہے، تو 27ویں رات تھا، ایک جگہ پروگرام کیا، پھر دوسری جگہ چلے گئے، تو وہ علاقہ تھا، وہاں پہ وہ ساری مساجد تھی، انہوں نے دوسرے لوگوں کو بھی دعوت دی ہوئی تھی جو دوسرے عقیدے کے ہیں، تو کہتے ہیں کہ آپ نے مخالف تقریر نہیں کرنی۔ میں نے بولا ٹھیک ہے، میں نے بولا آپ موضوع بتا دیں، کہتے ہیں اتباع رسول۔ تو میں نے بولا جب اتباع رسول بیان کریں گے تو اتباع رسول ہے ہی ان لوگوں کے لیے تلوار یا ڈانگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں نے وہ اما آتاکم رسول پڑھا یا آتی اللہ آتی رسول پڑھا، تو پرچیاں نہیں شروع ہوگی کہ آپ نے مخالفت میں بات نہیں کرنی، کوئی ایسی بات نہیں کرنی جن کی وجہ سے وہ ناراض ہو جائیں۔ میں نے بولا بھئی آپ نے اتباع رسول کی بات کی ہے تو میں اتباع رسول پہ بات کروں گا، کسی کو برا نہیں کہوں گا، اپنی بات میں بیان کروں گا۔ تو اتباع رسول کے اندر میں نے جو سب سے پہلے جو شروع کیا کہ عقیدہ ہمارا درست ہونا چاہیے۔ عقیدے کے اندر ایک بات جیسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے کل، یا آج تو مشکل ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے اللہ رب العالمین کی صفات۔ تو اللہ رب العالمین کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کا 7 آسمانوں پہ بلند ہونا۔
تو میں نے جو میرے پاس ایک دو دلیلیں تھیں وہ پیش کی، ایک دو حدیثیں تھی، ایک دو آیات وہ بیان کی اختصار کے ساتھ۔ تو ایک بھائی نے ہاتھ کے اشارہ کیا، میں نے بولا جی فرمائیں۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین غالباً سورۃ حشر ہے، یہ 26ویں پارے کے اندر آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہاری شارق کے زیادہ قریب ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پہ ہے، ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے اندر ہیں۔ میں نے بولا دیکھو مجھے نہیں علم کہ آپ کون سی صورت یا کون سی آیت کا بتا رہے ہیں، اور مجھے ابھی یاد بھی نہیں وہ آیت جو آپ کہہ رہے ہیں۔ میں نے کہا در حقیقت اس وقت میں نے توحید خالص پڑھی تھی، بدیع الدین شاہ راشدی رحمہ اللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، یہ سندھ کے تھے، ان کی کتاب ہے توحید خالص، بڑی زبردست کتاب ہے، 2 سوالوں کے جواب میں وہ کتاب ہے، تقریباً 400 سے زیادہ صفحے ہیں اس کتاب کے، اور 2 سوال تھے، ایک غیر اللہ سے مدد مانگنے کا، اور اس سے پہلا جو سوال ہے وہ اللہ کہاں ہے۔ تو اللہ کہاں ہے اس ایک سوال کے جواب میں تقریباً 300 صفحے ہیں، اور بڑے سائز کی، اس طرح بڑے سائز کی کتاب ہے اور بڑی جلد ہے اس کی، یعنی 400 صفحے اس طرح کی۔ تو وہ کتاب پڑھی تھی، بڑی زبردست بڑی کمال کی کتاب ہے، اسی موضوع کے اوپر تھی۔ تو اس کتاب میں انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ 700 آیات ہیں جن سے یہ استدلال ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ذات کے اعتبار سے 7 آسمانوں پہ ہیں، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی تھی۔ میں نے کہا بھئی مجھے نہیں علم آپ کون سی آیت کا کہہ رہے ہیں، آپ اٹھیں قرآن مجید پکڑیں، وہ آیت نکال دیں، آیت نکالنا آپ کا کام ہے، پھر اس آیت سے جو آپ استدلال کر رہے ہیں نا، اسی آیت کے شروع والے حصے یا درمیان والے حصے سے میں آپ کے استدلال کا رد نہ کر سکا تو میں آپ کے مذہب کو، آپ کے عقیدے کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس لیے پیوں مسجد بھری ہوئی ہے، یہ صرف آپ کو یہ ہے کون سی ہماری بات ہو رہی ہے کہ کوئی بھی بدعتی اور مشرک انسان اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا سہارا لے یا کسی صحیح حدیث کا سہارا لے تو آپ نے اس کو صحیح طرح توجہ سے پڑھنا ہے، بس آپ کو جواب اس میں مل جائے گا۔ میں نے کہا کہ میں ابھی سیے پہ بیٹھا ہوں، لوگ سامنے ہیں، اگر میں اس سے آپ کا جواب نہ دے سکا تو میں آپ کے عقیدے کو قبول کروں گا، اور اگر میں نے جواب دے دیا اسی ایسے تو چاہیے کیا کہ آپ اپنے اس عقیدے سے تائب ہو جائیں اور جو صحیح عقیدہ اس کو تسلیم کر لیں۔ تو پھر انہوں نے مجھے آیت دکھائی، تو الحمدللہ اس آیت کے شروع والے حصے میں میں نے کہا تھا ایک جگہ، تو اس آیت کے شروع والے حصے میں اللہ رب العالمین کے علم کا ہونا، بلکہ اس آیت کے درمیان میں اللہ رب العالمین نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ وہ اللہ آسمانوں پہ بلند ہے، اور آخر پہ پھر اللہ رب العالمین نے اپنی مزید 2 صفات، ایک اللہ کا سننا اور ایک اللہ کا دیکھنا، یعنی کہ اسی ایسے جس سے وہ اپنا ایک استدلال جو غلط تھا وہ لے رہا تھا، اسی ایسے 3 مقامات پہ رد ہو رہا تھا اس عقیدے کا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ پہ نہیں، اللہ رب العالمین 7 آسمانوں پہ ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ طالب علم ہیں، انشاءاللہ دین کے طالب علم ہیں، تو کہیں بات ہو جائے تو آپ نے بولنا ہے کہ اس آیت کو نکالو، پوری آیت پڑھو، تو انشاءاللہ پوری آیت پڑھیں یا اس سے 1-2 آیت پہلے پڑھ لیں، 1-2 آیت بعد والی پڑھ لیں، پورا واقعہ آپ کو سمجھ آ جائے گا تو اس کا رد اسی میں ہو جائے گا۔ تو ہماری بات کیا ہو رہی تھی؟ پہلا جواب کیا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کی طرف تو موسیٰ علیہ السلام نبی بن کر آئی نہیں، یہ آپ ثابت کرو، یہ آپ کا کام ہے کہ کہیں کیوں صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت محمدیہ کے لیے نبی بن کر پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی نبی پوری انسانیت کے لیے نبی نہیں بن کر آیا۔ تو اگر آپ کے بقول حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرف نبی بن کر آئے ہیں، یا حضرت خضر علیہ السلام تابع ہیں موسیٰ علیہ السلام کے، تو ثابت کرو۔ اگر تابع ہوتے تو اس طرح اتنا پتہ تو ہونا چاہیے تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر اللہ رب العالمین نے لمبے سفر کا کہا، سمندر کا سفر، اور پھر کیسے کیسے وہ سمندر میں وہ اللہ رب العالمین نے معجزہ کیا، مچھلی چلے گی، پھر وہ اس سمندر میں ان کا سفر شروع ہو گیا، پھر وہاں پہ جا کر انہوں نے خضر علیہ السلام کو پایا، اور پھر وہ ایسے کام کر رہے ہیں خضر علیہ السلام جو اللہ نبی، جو حضرت خضر علیہ السلام کے ایسے کام جو اللہ کا نبی موسیٰ جو کلیم اللہ ہے ان کو ان کاموں کی سمجھ نہیں آ رہی، تو کیسے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ وہ ان کی طرف نبی بن کر آئے ہوں، یا وہ تابع ہوں یا صحابی ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے؟ پہلی چیز۔ دوسری لکھیں گے
دوسرا لکھیں گے جو بھی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، جو کچھ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، وہ دین اسلام یا دین کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دین کی مخالفت نہیں تھی۔ لکھیں جو بھی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا وہ دین اسلام یا دین موسوی، اس وقت دین اسلام وہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین اسلام کی مخالفت نہیں تھی۔ کیونکہ جب بندے کو کسی چیز کے اسباب کا علم ہو جائے، جب بندے کو کسی چیز کے اسباب کا علم ہو جائے، کسی چیز کے اسباب کا علم ہو جائے، سبب کی جمع اسباب، کسی چیز کے اسباب کا علم ہو جائے، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو علم ہو گیا تھا، وہ بچہ بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ والدین کی نافرمانی کرے گا۔ وہ جو کشتی توڑی ہے، کیوں توڑی ہے؟ آگے ایک بادشاہ ہے جو صحیح سلامت کشتی ہے، اس کو وہ قبضے میں لے لیتا ہے، تو یہ ناقص کشتی ہوگی تو وہ اس کی کشتی کو نہیں پکڑے گا۔ ایک صرف پھٹا ٹوٹا ہے، وہ ادھر جائے گا تو پوری پوری کشتی چلی جائے گی۔ اور جو وہ دیوار قائم کی ہے تو کیا ہے اس کا؟ خزانہ ہے، اس کے والدین نے چھپایا ہوا تھا، تو تاکہ وہ بچہ بڑا ہو کر اس خزانے کو نکال لے۔ تو خضر علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے جو وہ کام کیے تھے ان کے اسباب کا علم دے دیا تھا، جیسا کہ لکھیں، جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو اسباب کا علم تھا۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے وہ اسباب حضرت خضر علیہ السلام سے سیکھ لیے یا جان لیے، یا ان اسباب کا علم حاصل کر لیا موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے۔ وہ اسباب، ان اسباب کا علم حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے حاصل کر لیا۔ یہ سمجھ آ گئی؟ جی، اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے کہ اگر ہمارا پیر ہے تو وہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ بھی کسی سبب کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا، یعنی کہ اس کو وحی ہو جائے گی یا اس کا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، تو کیا جواب دیں گے؟ جی آگے لکھیں، تیسرا جواب کیا ہے؟ اس کے اندر ان کا اعتراض یہ ہے، اعتراض کوئی کرے کہ ہمارے پیر اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہے، ان کے پاس وہ شیطان کی شکل میں فرشتے آتے ہیں، یا جو بھی ہوتا ہے ان پہ وحی ہوتی ہے، تو اس کا رد کیا ہے؟ تیسرا، جو کچھ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا، کیا مطلب؟ جو حضرت خضر علیہ السلام نے 3 کام کیے تھے، چلو ٹھیک، جو کچھ بھی حضرت خضر علیہ السلام نے کیا اس سب کا سب اللہ کی وحی کے ساتھ، حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے وہم و گمان کی بنیاد پہ نہیں کیا تھا۔ جیسا کہ آپ قصہ پڑھیں گے نا تو وہ وہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پہ وحی کی تھی، ہمارا ایک بندہ جن کی طرف ہم نے وحی کی ہے، تو وہ سب کا سب حضرت خضر علیہ السلام نے وحی کے ذریعے کیا تھا، اپنے وہم و گمان کی بنیاد پہ نہیں کیا۔ اور جس انسان نے یہ دعویٰ کیا
کہ مجھے اس طرح کی غیب کی باتوں کا علم ہے، اور جس انسان نے یہ دعویٰ کیا کہ مجھے اس طرح غیب کی خبروں کا علم ہے تو وہ بھی کافر ہے۔ غیب کی باتوں کا علم ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے، تو اس وحی کے ذریعے اللہ رب العالمین غیب کی باتیں ان کو بتا دیتے ہیں، کیونکہ انبیاء پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین اس وحی کے ذریعے غیب کی باتیں انبیاء کو بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہمارا مکمل ہوا ہے۔ 10ویں چیز لکھیں گے، 10ویں اور آخری چیز دین اسلام سے منہ پھیر لینا۔ دین اسلام سے 10ویں آخری چیز ہے دین اسلام سے منہ پھیر لینا۔ یہ پہلی کوئی بھائی بتائے گا 9ویں کیا تھی؟ 9ویں کیا تھی اور اس کی جو تفسیر ہم نے پڑھی ہے تاکہ بھائیوں کو صحیح طرح ذہن نشین ہو جائے۔ جی بغیر اوپر دیکھے اس طرح، جی آپ کھڑے ہو جائیں۔ یہ ابھی انشاءاللہ آپ کو ملے گی، یہ عربی زبان میں ہے۔ عادیہ و اذکار من الکتاب و سنت الصحیحہ، ہمارے استاد ہیں، مسجد نبوی میں ان کا درس ہوتا ہے، عبد المحسن العباد، بہت ضعیف العمر اور انتہائی بزرگ عالم دین، عالم بعمل ہیں، بلکہ ہماری یونیورسٹی کے پرنسپل بھی رہے ہیں، تو ان کا ادب احترام بہت کیا جاتا ہے مدینہ یونیورسٹی میں اور مدینہ میں اور سعودی عرب میں، بلکہ پوری دنیا میں۔ ان کی یہ کتاب ہے، مجموعہ ہے، جو کہ سارے کے سارے عربی میں ہے، عربی دعائیں، تو اچھی بات ہے، اس کے اوپر اعراب وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ تو جی بتائیں۔ صحیح سمجھ آ گئی ہے؟ جو انسان یہ عقیدہ رکھے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جائز ہے کہ وہ دین پہ عمل کریں یا نہ کریں، ان پہ واجب نہیں ہے کہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں یا دیگر عبادات کریں، تو کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ جی ہاں، دلیل کیا دیتے ہیں موسیٰ اور خضر علیہ السلام کی؟ کیا؟ یعنی کہ حضرت خضر علیہ السلام نے مخالفت کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام کو علم نہیں، تو گویا کہ خضر علیہ السلام مخالفت کر رہے ہیں دین موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کی۔ تو ابھی جواب کیا ہے؟ اعتراض ان کا بہت بڑا ہے۔ اس طرح وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھی پیر بزرگ ہیں، یہ بھی مخالفت کریں تو کوئی وہ بڑی بات نہیں، تو جواب ہم کیا دیں گے؟ جی جزاک اللہ خیر۔ پہلا جواب کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، یہ نہیں ثابت ہوتا کہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ کس نے کہا کہ وہ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، یا حضرت خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے تابع تھے؟ کہاں پہ یہ ہے؟ جی دوسرا،
آخر پہ آپ نے پہلا تو اپنی طرف سے آپ کا، آخر پہ آپ نے ذکر کیا کہ اسباب کا علم ہو گیا تھا. حضرت خضر علیہ السلام کو اسباب کا علم تھا، موسیٰ علیہ السلام کو اسباب کا علم نہیں تھا. خضر علیہ السلام کو اسباب کا کیسے علم تھا؟ اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے بتا دیا تھا. جی جزاک اللہ خیر. تیسرا جواب یہ ہے کہ کوئی دعویٰ کرے کہ ہمیں غیب کا علم ہے تو وہ جھوٹا ہے. اللہ رب العالمین انبیاء پر وحی کرتے ہیں، تو خضر علیہ السلام پر وحی ہوئی تھی، تو اس وحی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام نے وہ ساری کی ساری چیزیں بتائی تھی. جی 10ویں چیز لکھیں گے، دین اسلام سے منہ پھیرنا، نہ اس کو سیکھنا. دین اسلام سے منہ پھیر لینا یا منہ پھیرنا، نہ اس کو سیکھنا اور نہ اس پہ عمل کرنا. دین اسلام سے منہ پھیر لینا، نہ اس کو سیکھنا، یعنی کہ دین کو سیکھنا، نہ دین کو سیکھنا اور نہ دین پہ عمل کرنا. وضاحت اس کی لکھ لیں، یعنی کہ سارے کا سارا تو نہیں ہے، اس کا مطلب ساری دنیا کافر ہو جائے گی، یعنی کہ دین سیکھنے والے تھوڑے ہیں اور دنیا بہت زیادہ ہے، جس کا مطلب پوری دنیا کافر ہوگی نہیں. لیکن وضاحت، اس علم سے مراد، یعنی کہ جس کا سیکھنا لازمی ہے، اس علم سے مراد یعنی کہ وضاحت کے بعد لکھیں اس علم سے مراد، یعنی کہ جو اوپر ہم نے ذکر کیا منہ پھیر لینا، دین کو نہ سیکھنا اور نہ اس پہ عمل کرنا، تو اس کی مزید وضاحت. اس علم سے مراد وہ چیز ہے، اس علم سے مراد وہ چیز یا وہ چیزیں ہیں جو ایمان کی صحت میں، جو ایمان کی صحت میں شرط قرار دی جاتی ہیں، جو ایمان کی صحت میں شرط قرار دی جاتی ہیں، یعنی کہ ان کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. جیسے نماز پڑھنا ہے، بیت اللہ کا حج کرنا ہے، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، روزوں کا علم، یعنی کہ جو دین اسلام جن کا سیکھنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. کیا کوئی ایسا انسان ہے جس پر نماز پڑھنا فرض اور واجب نہیں؟ تو ہر انسان پر نماز پڑھنا فرض اور واجب ہے، تو اس کے مسائل، احکام و مسائل ہر مسلمان پر واجب ہیں. قرآن کے حکام، قرآن کے مسائل، قرآن کو سمجھنا ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے. تو یہ جو دین اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں نا، جیسے اللہ کی ذات پہ ایمان لانا ہے، تو ہر مسلمان پر واجب ہے کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لائے. کیسے ایمان لائے؟ اس کا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے. تو جو انسان، ایک انسان، جیسے کل ہم نے اشارہ کیا کہ ایک انسان ہے، وہ پورے کے پورے دن لا الہ الا اللہ اس نے پڑھ لیا، لیکن اس کو پتہ نہیں مسجد کسے کہتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا مسجد کیا ہوتی ہے، مسجد کا منہ ہی نہیں انہوں نے دیکھا ہوتا. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی روزہ ہی نہیں رکھا ہوتا. زکوٰۃ تو معاملہ دور کا ہے، اور حج کچھ لوگ شوقیہ کرتے ہیں. تو جو نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، ایسے انسان کے حج کا کیا فائدہ؟ تو کیا پتہ چلا؟ جی یہاں سے مراد بنیادی چیزیں ہیں کہ جن کے بغیر انسان مسلمان نہیں رہ سکتا. ان کا جاننا، ان کا علم ہونا اور ان پہ عمل کرنا واجب ہے، لازمی ہے. لکھ لیا جی. آخری چیز ہے، نوٹ لکھ لیں آپ یا خاتمہ لکھ لیں، یعنی کہ نواقض الاسلام کا خاتمہ. یہ جو 10 چیزیں ہم نے بیان کی نا، ان کا خاتمہ لکھ لیں. خاتمہ جی. محمد بن عبد الوہاب، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد بن
عبد الوہاب فرماتے ہیں، عبد الوہاب لکھ لو، امام محمد بن عبد الوہاب، امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یعنی کہ یہ 10 نواقض کنہوں نے ذکر کیے ہیں؟ امام محمد بن عبد الوہاب نے۔ تو جب 10 نواقض انہوں نے یہ بیان کیے نا، تو اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ان نواقض میں کوئی فرق نہیں، یعنی کہ ان نواقض یعنی کہ ان سارے کے سارے نواقض میں کوئی فرق نہیں، چاہے کوئی انسان بطور مزاح، سمجھا کہ نا، مزاح ایک ہوتا ہے مذاق، ایک ہوتا ہے مزاح، آپ نے لکھنا ہے بطور مزاح، یعنی کہ دین اسلام کے اندر بھی یہ جو چیزیں ہیں بطور مزاح بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہمارے ہاں کیا کہتے ہیں کہ جو نعوذ باللہ، ہم بھی ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے مدینہ میں، تو کھانا کھانے کے بعد جو برتن ہوتا ہے، تو ہم نے ایک ساتھی کو کہا کہ برتن صاف کر لو، تو ایک کیا تھا، طالب علم ہے، بس یہ کہ ہماری زبانوں کے اوپر کچھ ایسے جملے ہیں کہ وہ ہم سمجھتے نہیں، سوچتے نہیں، ہم ادا کر دیتے ہیں۔ تو ایک طالب علم کہنے لگا کہ یہ برتن صاف کرے گا تو اس کی شادی پہ کیا ہوگا؟ بارش آئے گی۔ ان کے علاقے میں یا ہمارے علاقے میں ہو سکتا ہے معروف ہو کہ جو ہانڈی پونچھتا ہے، ہانڈی کو صاف کرتا ہے، یا ہانڈی کے ساتھ جو لگا ہوا سالن کھاتا ہے، تو اس کی شادی پہ بارش ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہے یہ بات؟ ہم آسان کرتے ہیں، یعنی کہ بطور مزاح بات کر لیتے ہیں، لیکن کہاں پہ عقیدے کے اوپر بات جا رہی ہے۔ مطرنا بنوع کذا و کذا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے رات کو کفر کیا ہے، رات کو بارش ہوئی ہے، لوگ کافر ہو گئے ہیں، کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ کافر ہو گئے۔ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش ہوئی، لوگوں کا اسلام اور کفر کا کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنہوں نے کہا مطرنا بفضل اللہ و برحمتہ، کہ ہمارے اوپر اللہ نے بارش نازل کی ہے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنے فضل کے ساتھ، تو ان کا ایمان مضبوط ہو گیا، پکے ایمان والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے یہ کہا مطرنا بالنوع کذا و کذا، کہ ہم فلاں ستارے کی وجہ سے بارش برسائے گئے ہیں، تو وہ کافر ہو گئے۔ سمجھا گئی؟ تو اس طرح کے جو ہے نا، یہ جو اسلام ہے اس میں مذاق نہیں۔ پہلے میں نے اشارہ کیا تھا عذاب قبر کے ساتھ، یا حوروں کے ساتھ، یا فرشتوں کے ساتھ، طرح طرح کے جو جملے استعمال ہوتے ہیں، مجھے یہ جملے تو یاد نہیں، لیکن جو بھی اس طرح کی غیبی چیزیں، ہمیں مذاق، ٹھٹھا یا مزاح کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مزاح ہم آپس میں کر سکتے ہیں، لیکن دین اسلام کی اس طرح کی خصوصاً غیبیات کے ساتھ مزاح وغیرہ نہیں ہے۔ تو کیا فرماتے ہیں امام محمد بن عبد الوہاب؟ یہ جو 10 چیزیں ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ان تمام کی تمام چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے، چاہے کوئی بطور مزاح کرے یا بطور مذاق۔ چاہے کوئی ڈر کر، کیا مطلب؟ کوئی انسان کو کہے، کسی انسان کو کہے کہ یہ تو ایسا کر، یعنی غیر اللہ کے سامنے سجدہ کر ورنہ میں تیری پٹائی کر دوں گا، تو اس حالت میں بھی جائز نہیں۔ ہاں لکھ لیا، اور نہ ڈر کر، نہ مذاق کی حالت میں جائز ہے، نہ مذاق کی حالت میں جائز ہے، اور نہ ڈر کی حالت میں۔ ہاں جو انسان مجبور کر دیا جائے، ہاں جو انسان مجبور کر دیا جائے۔ کوئی مثال ہے آپ کے سامنے مجبوری کی حالت میں کلمہ کفر کہنا؟ کسی بھائی کے علم میں ہو؟ یہ دین اسلام کے ساتھ مزاح کرنا، ٹھٹھا کرنا، یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو کوئی مثال ہے آپ کے ذہن میں کہ دین اسلام کے ساتھ مزاح کرنا مجبوری کی حالت میں؟ میں نے کہا کہ یہ تینوں چاروں چیزیں بطور مزاح یا بطور مذاق، استہزاء یا ڈر کے، جائز نہیں کہ انسان کسی سے ڈر کر دین اسلام کا مذاق کر لے۔ ہاں ایک آدھی مثال ہے، یعنی کہ انسان مجبور کر دیا جائے تو ایسی حالت میں کر سکتے ہیں۔ جی آپ انعام ملا پہلے آپ کو؟ عظیم کو؟ آپ کو نہیں ملا؟ آپ بتائیں۔
صحیح، یعنی میری مراد تھی کہ صحابہ کرام میں سے کوئی ایسی مثال یعنی کہ واقع ہو چکی ہے. آپ نے کیا نام لیا تھا پہلے؟ تھوڑا سا نام کی طرف آپ کا اشارہ تھا. ایک صحابی ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملہ پیش آیا تھا. ایسے نہیں بتائیں، جس سے پوچھا جائے وہ بتائیں. جی ہے کہ نام صحابی کا؟ جی نہیں ذہن میں. جی اور کوئی بھائی آپ بتائیں. میرے علم میں نہیں. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ کو بھی نام مل گیا، آپ کو مل گیا. اور کوئی بھائی ہوں آپ کو مل گیا؟ بتائیں نہیں آپ. اور کوئی بھائی جن کا ابھی تک یہ نام نہیں ملا؟ ایک منٹ. اور کوئی بھائی ہے؟ نہیں ہے؟ چلو آپ بتا دیں، ہم کھڑے ہو گئے. جزاک اللہ خیر. نام کیا تھا ان کا؟ علی یاسر نام ہے. عمار بن یاسر. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا. ان کی والدہ کو بھی اللہ رب العالمین ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا، زیادہ ترقی عطا فرمایا جنت میں، کہ ان کی شرمگاہ کے اوپر نیزہ رکھ کے ان کو شہید کر دیا گیا. بڑے ظلم و ستم کے ساتھ پورے کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا. تو عمار رضی اللہ تعالیٰ اکیلے بچے. کیوں بچے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی شان میں گستاخی کی ہے، دین اسلام کو میں نے برا بھلا کہہ دیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نے دین اسلام کو برا کہا تھا، یعنی کفریہ کلمے کہے تھے میری شان میں یا دین اسلام کی شان میں تو نے گستاخی کی تھی، تو کیا تیرا دل مطمئن تھا؟ کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کچھ نہیں ہوا. تو جب یہ حالت ہو جائے کہ انسان، جیسے بھائی نے کہا تھا کہ انسان کے اہل خانہ کو قتل کرنا یا انسان کو قتل کرنا ہو، یعنی کہ ایک ہوتا ہے ڈر. ڈر کیا ہے؟ کہ تیرے پیسے میں واپس نہیں کروں گا، تیرے پیسے میں لوٹ لوں گا. یہ معمولی سا ڈر ہے. اس طرح کے ڈروں سے انسان کو اپنا ایمان ضائع نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر اتنا معاملہ بڑھ جائے، قتل و غارت تک اس طرح کا معاملہ ہو، تو پھر اس وقت انسان اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کر سکتا ہے الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. اللہ رب العالمین نے آیات نازل فرما دی. ہاں وہ لوگ جو اپنی زبان سے کلمہ کفریہ تو ادا کر لیتے ہیں لیکن ان کے دل اسلام پہ مطمئن ہوتے ہیں. تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا دل مطمئن تھا. جی آگے لکھیں گے. کیا لکھ رہے تھے آپ؟ مگر وہ جو مجبور کر دیا جائے. اور مزید فرماتے ہیں یہ سارے کے سارے یعنی کہ 10 کی 10 چیزیں خطرے کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں. یعنی کہ یہ 10 چیزیں جو بیان ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں. چاہے وہ جادو ہو، چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ وسیلہ ہو، اور چاہے وہ جی بول گئے کوئی بھائی ہے جس کو یہ 10 یاد ہوگی ہوں؟ چلو دوبارہ پڑھتے ہیں. چاہے وہ شرک ہو، چاہے وہ وسیلہ ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے منہ پھیرنا ہو، چاہے وہ دین اسلام کا مذاق ٹھٹھا کرنا ہو، اور چاہے وہ جادو وغیرہ ہو، چاہے وہ دین اسلام کو سیکھنا نہ ہو، اس پہ عمل نہ کرنا ہو، اور چاہے وہ کافر کو کافر نہ کہنا ہو وغیرہ. لکھ لیا. یہ ساری کی ساری خطرے کی اعتبار سے بہت بڑی ہیں. یعنی کہ ساری کی ساری خطرناک چیزیں ہیں، اعتبار سے بہت بڑی ہیں. اور یہ اکثر واقع ہونے والی ہیں. یہ امام محمد بن عبد الوہاب آج سے 200 سے تقریباً 100 سال سے زیادہ پہلے کے ہیں. تو جو وہ اپنے دور کی باتیں بتا رہے ہیں، تو آج ہم نے ساری کی ساری چیزیں دیکھ نہیں رہے. ہم اپنے آپ کو بڑے بڑے کہتے ہیں اہل حدیث اور وہابی، لیکن ہمارے ہاں بھی یہ چیزیں عام ہو چکی ہیں، یہ 10 کی 10 چیزیں. تو کیا اس وقت فرما رہے ہیں کہ ساری کی ساری چیزیں خطرے کے اعتبار سے بہت بڑی ہیں اور اکثر واقع ہونے والی ہیں، اور اکثر واقع ہونے والی ہیں.
مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے مسلمان کو چاہیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچتا رہے اور ڈرتا رہے۔ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان چیزوں سے بچتا رہے اور ان چیزوں سے ڈرتا رہے اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا رہے اور اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا رہے۔ لکھ لیا بھائیوں نے؟ آگے ہے جی، کیا ہے؟ توحید کی تیسری قسم۔ کیا ہے تیسری قسم؟ جی، اسماء و صفات لکھیں جگہ چھوڑ کر یا نئے صفحے سے، جیسے آپ کی سیٹنگ ہے۔ کل آپ نے 2 جگہ کی تھی نا، رجسٹر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے نا۔ آدھے رجسٹر کے اوپر ہمارا یہ پہلا حصہ ہوگا توحید کا، جو کل ہم نے پہلا حصہ اور آج دوسرا حصہ، اور جو رجسٹر کا دوسرا حصہ ہے وہ کیا ہے؟ فقہ کا۔ تو آدھا رجسٹر ادھر ہونا چاہیے جو آج ابھی ہے، اور آپ کا دوسرا حصہ جو آدھا رجسٹر ہے وہ آپ کا فقہی مسائل کے اوپر ہونا چاہیے، تاکہ خلط ملط نہ ہو معاملہ۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے پیپر کی بھی تیاری ادھر بیٹھ کر ہی آپ کو کروا دیں، تو آپ بھی توجہ دیا کریں، ساتھ دیا کریں۔ جی، لکھ لیا؟ توحید کی تیسری قسم کیا ہے؟ اسماء و صفات کی تفصیل۔ جی، توحید کی کتنی قسمیں ہیں؟ کون کون سی؟ چلو، توحید کی تیسری قسم لکھنے بعد میں دیکھ لیتے ہیں۔ جی، سوال لکھیں۔ سب بھائیوں کو نظر آ گیا سوال؟ جیسے کہ پہلے اعلان کیا گیا تھا، بھائی توجہ سے، جیسے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ اس پہلی صف میں کوئی نہیں آئے گا۔ آپ پیچھے ہو جائیں، آپ بھی پیچھے ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ یہ LCD ہے، یہ سٹینڈ وغیرہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو کوئی بھی بھائی بچہ اس LCD کے نزدیک نہیں آئے گا۔ پہلی صف میں کوئی بھی نہیں آئے گا۔ جب وقفہ ہوگا تو آپ نے پیچھے رہنا ہے، نماز کا ٹائم ہوگا تو آپ نے پیچھے رہنا ہے، ان چیزوں کے نزدیک نہیں آنا۔ تو دیکھیں، یہ نہ ہو کہ آپ کے آپ میں سے کسی ایک کے نقصان کی وجہ سے باقی ساتھی محروم ہو جائیں۔ تو اپنا بھی خیال کرنا چاہیے اور ادارے کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اپنے دیگر ساتھیوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ ہوتا ایسے ہے کہ ایک آدھے بندے کی وجہ سے سارے کے سارے معاملات خراب ہو جاتے ہیں، ایک بھائی کی وجہ سے دوسرے بھائی پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ آپ کی سہولت کے لیے ہے، تو آپ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، پہلا سوال صاحب بھائیوں نے لکھ لیا ہے، اور اس طرح یہ بچیوں کے لیے بھی اعلان ہے کہ جو LCD لگائی گئی ہے، امید ہے کہ وہ صحیح چل رہی ہوگی، تو اس LCD کے نزدیک نہیں آنا، اس کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا۔ کوئی معاملہ ہو تو آپ ہمیں بتا دیں، خود اس کو نہیں چھیڑنا۔ جی، لکھ لیا سوال؟ جواب لکھیں گے۔ اسماء و صفات کی تعریف۔ جواب: اسماء و صفات کی تعریف اس بات کا ایمان رکھنا، اس بات کا
ایمان رکھنا ایمان رکھنا کہ جو اللہ نے اپنا وصف بیان کیا، جو اللہ نے اپنا وصف یا اپنا تعارف لکھ لیں، جو اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب میں بیان کیا، جو اللہ نے اپنا تعارف اپنی کتاب میں بیان کیا، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا وصف بیان کیا، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے بغیر تحریف کے لکھ لیا تحریف، ادھر دیکھ لیں، یہ لکھا گیا ہے ابھی، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے، بغیر تعطیل کے، ایل سی ڈی پہ نظر آ رہا ہے، بغیر تحریف کے اور بغیر تعطیل کے اور بغیر تکییف کے، بغیر تکییف کے، بغیر تکییف، دو یا ہیں، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے، یہ ہے ایمان۔ اوپر کر لیں، اوپر آ جاتا ہے بس آپ، جی یہ چوتھی چیز ہے، بغیر تحریف کے، بغیر تعطیل کے، بغیر تکییف کے اور بغیر تمثیل کے۔ لکھ لیا سب بھائیوں نے؟ ابھی انشاءاللہ یہ ایمان ہے، سمجھا گیا ہے؟ کیا لکھا آپ نے؟ بولیں، سب کچھ مجھ سے ہی ہے۔ آپ بتائیں، کھڑے ہو جائیں آپ۔ ہاں، اسماء صفات کی کیا تعریف ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف، اللہ کا تعارف۔ چلو اوپر سے دے کر بتا دیں 4 لفظ، بغیر تشبیہ کے۔ جی ابھی انشاءاللہ ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جو 4 لفظ آپ نے لکھے ہیں نا، ان کی وضاحت کرتے ہیں، تکییف وغیرہ کسے کہتے ہیں۔ جی اس کو چھوڑے، آپ ادھر لکھیں، تحریف یعنی کہ ایمان کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی، جی جو اللہ رب العالمین نے اپنا تعارف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کا تعارف اور تعارف کروایا ہے، اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے، بغیر تحریف کے، بغیر تحریف کے بعد کیا ہے؟
تکییف، تمثیل اور تمثیل کے۔ ابھی انشاءاللہ ہم لکھیں تحریف۔ تحریف کسے کہتے ہیں؟ یہ لکھیں اللہ رب العالمین کے نام، اللہ رب العالمین کے نام اور صفات کے اور صفات کے معانی اور الفاظ یا دونوں میں سے ایک کو یا دونوں میں سے ایک کو، الفاظ یا معنی یا دونوں میں سے ایک کو بدل دینا تحریف کہلاتا ہے۔ تحریف کہلاتا ہے۔ جیسے استوا کا معنی، استوا کا معنی جی لکھا گیا ہے۔ استوا کا معنی بلند ہونا ہے۔ نہیں آیا؟ جیسے استوا کا معنی لگتا ہے ختم کرنا پڑے گا، پھر آئے گا۔ جیسے استوا کا معنی جی، جیسے استوا کا معنی بلند ہونا ہے، تو اس کو یعنی کہ استوا کا معنی کیا ہے؟ بلند ہونا، تو اس کا معنی بدل دینا کہ غلبہ۔ استوا کا اصل میں کیا معنی ہے؟ الرحمن علی العرش استوى، رحمان یعنی کہ اللہ عرش پر بلند ہوا۔ لیکن جو باطل لوگ ہیں، فرقے ہیں، جن کا ہم نے کل بھی اشارہ کیا تھا، جیسے جہمیہ وغیرہ یا معطلہ وغیرہ، تو کیا کہتے ہیں؟ استوا بمعنی استولا کیا کہتے ہیں؟ کہ غالب ہوا، اللہ رب العالمین غالب ہوئے عرش پر، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو استوا کا معنی غالب ہونا یا غلبہ غلط ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ تحریف معنی میں لکھ لیا۔ اس کے بعد دوسری جو لکھی ہم نے تعطیل، بغیر تعطیل کے، بغیر تعطیل کے۔ جی پہلا لکھا تھا تحریف، دوسرا لکھا تھا تعطیل۔ تعطیل کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی کچھ صفات کا یا اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں اور صفات کا، ناموں کا بھی اضافہ کر لیں، اللہ رب العالمین کے کچھ ناموں اور صفات کا یا سب کے سب کا یا سب کے سب کا انکار کر دینا تعطیل کہلاتا ہے۔ یہ سب کا سب انکار کر دینا
تعطیل کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا ہے تکییف۔ کیا ہے تیسرا؟ تکییف۔ کیا لکھا آپ نے؟ تکییف۔ تو تکییف میں کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھنا، یہ عقیدہ رکھنا، جی کیا عقیدہ رکھنا؟ کہ اللہ رب العالمین کی صفات، یا یہ لکھ لیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات کی، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت بیان کرنا، اللہ رب العالمین کے صفات کی کیفیت بیان کرنا۔ مثلاً کیسے؟ یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے، یہ ہے کیفیت، یعنی کسی چیز کی کیفیت بیان کرنا۔ تو ہماری بات ہو رہی ہے اللہ رب العالمین کے نام اور اللہ رب العالمین کی صفات۔ تو کوئی اگر انسان اللہ رب العالمین کی کیفیت بیان کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کی صفات بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کی ذات اس طرح ہے، یا اللہ رب العالمین کی کیفیت اس طرح ہے، یعنی کہ اللہ کے ہاتھ اس طرح کے ہیں، اللہ کے پاؤں اس طرح ہیں، جیسے انشاءاللہ آگے اللہ کی صفات آئیں گی، تو یہ درست نہیں ہے۔ تو کیا اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت نہیں ہے؟ جی کسی بھائی کو پتہ ہے؟ لکھ لیں، نوٹ لکھیں، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت ضرور ہے، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت ضرور ہے، لیکن اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں۔ اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت ضرور ہے، یعنی کہ اللہ کا ہاتھ ہے، تو جتنا ہمیں قرآن اور حدیث نے بتا دیا کہ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ، اللہ کا ہاتھ ہے، ہم مانیں گے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، لیکن شریعت نے یہ نہیں بیان کیا کہ اللہ کا ہاتھ اتنا بڑا ہے، اس طرح کا ہے، اس طرح کا نہیں، تو لہذا ہم اس طرف نہیں جائیں گے۔ یہی ایمان ہے، سمجھا گی؟ نوٹ، اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت یا کیفیات ضرور ہیں، لیکن ان کیفیات کا یا اس کیفیت کا ہمیں علم نہیں، اور نہ ہی ہم اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اور نہ ہی ہم اس کیفیت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ کیوں؟ اللہ نے کسی کو بتایا ہی نہیں۔ جب ہم قیامت کے دن انشاءاللہ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے تو جتنا محسوس ہو سکا ہمارے علم میں آئے گا۔ احاطہ تو ہم قیامت کے دن بھی اللہ رب العالمین کا نہیں فرما سکتے، بس یہ کہ اللہ رب العالمین کے چہرے کا دیدار ہوگا، تو جس وقت جتنا اس وقت دیدار ہوگا ہمارے علم میں آئے گا، اپنے علم کے مطابق ہم اللہ کو دیکھیں گے، اتنا ہمیں پتہ چلے گا۔ اللہ کا احاطہ بھی ہم نہیں کر سکتے، سمجھا گی؟ دنیا پہ تو کیفیت کا یا سوچنے کا تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ قیامت کے دن جنت میں انشاءاللہ ہم اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھیں گے، پھر جتنا ہمارا ایمان ہوگا اس ایمان کے مطابق ہم اللہ کا دیدار کریں گے، لیکن پھر بھی ہم اللہ کو احاطہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ، یہ میک ہے، یہ جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میرا سارے کا سارا وجود آپ احاطہ کیے ہوئے ہیں کہ میرے سامنے میک ہے، لیپ ٹاپ ہے، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، ادھر یہ اسکرین لگی ہوئی ہے، یہ آپ نے اپنی آنکھوں کے ساتھ احاطہ کر لیا ہے۔ میں ایک محدود چیز ہے، آپ آسمان کا احاطہ نہیں کر سکتے، کیوں؟ آپ کی نظر بس آسمان، جتنے آپ کی نظر ہے اتنا آپ آسمانوں کو دے سکتے ہیں۔ چاند یہاں پہ ہو یا سعودیہ میں ہو، مصر میں ہو، شام میں ہو، فلسطین میں ہو، وہ آپ جہاں پہ جائیں گے آپ کو وہ چاند والی صرف اتنی جگہ نظر آئے گی، پورے آسمان کا آپ احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ تو ایک مخلوق ہے، اللہ رب العالمین اللہ اکبر ہے،
اللہ اکبر افعل التفضیل کا صیغہ اللہ اکبر، بہت ہی بڑا، ہماری عقل نہیں پہنچ سکتی کتنا بڑا. تو دیکھیں گے ضرور انشاءاللہ دیکھیں گے ضرور اللہ کو، لیکن اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو یہ کیفیت ہے، کیفیت اللہ رب العالمین کی صفات کی کیفیت ضرور ہے، لیکن دنیا پہ ہمیں اس کیفیت کا علم نہیں ہے. اور آخری چیز کیا تھی؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ تمثیل. لکھیں تمثیل. تمثیل کہتے ہیں، تمثیل کہتے ہیں، تمثیل کہتے ہیں اللہ رب العالمین کی صفات کو، اللہ رب العالمین کی صفات کو مخلوقات کی صفات تشبیہ دینا، یا مخلوقات کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا، مخلوقات کی صفات کے ساتھ تشبیہ دینا. مثلا لکھ لیں سب بھائیوں نے، مثلا یہ کہنا کہ نعوذ باللہ اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھوں کی طرح ہے، تو یہ درست ہے؟ نہیں. کیوں؟ دیکھو ایک لفظ سے مزید آپ لکھ لیں گے، یہ کہنا کہ اللہ کا ہاتھ یا اللہ کی دیگر صفات ہمارے ہاتھوں کی طرح یا ہماری صفات کی طرح ہیں. مثلا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح، یہ کیا ہے؟ تمثیل، جو کہ غلط ہے. اس کے بعد لکھیں وضاحت. وضاحت دو چیزوں کے ایک نام ہونے کی وجہ سے، دو چیزوں کا ایک نام ہونے کی وجہ سے وہ دو چیزیں کھلی رہنے دو، چھوٹے کھلی رہنے دو، الماری کھول دے، اس کو یہ کھڑکیاں کھول دو. تمثیل لازمی نہیں ہوتی، یعنی کہ ان میں مماثلت لازمی نہیں ہوتی کہ وہ دونوں چیزیں ایک جیسی ہو جائیں. جیسے بھینس کا ہاتھ اور ہمارا ہاتھ، یا بھینس کا پاؤں، بھینس کا پاؤں اور انسان کا پاؤں، اس کا بھی پاؤں ہے اور ہمارا بھی پاؤں ہے، تو کیا دونوں پاؤں ایک جیسے ہو گئے ہیں؟ نہیں، بلکہ انسانوں میں فرق ہوتا ہے. ہماری بھی آنکھیں ہیں، اللہ رب العالمین، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ رب العالمین بھی دیکھتے ہیں، تو کیا ہمارا دیکھنا اللہ کے دیکھنے کی طرح ہے؟ نعوذ باللہ نہیں. ہمارا اپنا دیکھنا، یعنی کہ دو انسان ہیں، دونوں دیکھتے ہیں، ایک کی نظر بہت زیادہ مضبوط ہے اور دوسرے کی نظر بہت زیادہ کمزور ہے. دیکھتے دونوں ہیں، لیکن دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. سمجھا گی نا؟ دونوں کے دیکھنے میں فرق ہے. یہ تو مخلوق کی بات ہو رہی ہے، بلکہ کچھ ایسی مخلوقات ہیں جو اندھیرے میں دیکھتی ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو جو اندھیرے میں دیکھتا ہے، رات کو وہ گھومتا ہے؟ نہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اب کالے رنگ کیا ہوتا ہے اس کا، جس کی وجہ سے وہ کرونا وائرس بھی پھیلا تھا، چمگادڑ. تو سننے میں آیا ہے کہ وہ رات کو اندھیرے میں دیکھتا ہے. اور بھی کئی مخلوقات ہوں گی، یا کچھ مرض ایسی ہوتی ہے کہ انسان رات کو اگر خاموشی سے، بھائی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں آپ کو تھوڑا سا حرکت دینے کے لیے، تو آپ زیادہ ہی حرکت میں آ جاتے ہیں. جیسے نبینے ہوتے ہیں نا، ان کو تھوڑا سا چھیڑے تو زیادہ ہی ہو. تو یہ ہے مخلوقات کی بات. کچھ مخلوقات ہوتی ہیں جو رات کے اندھیرے میں دیکھتی ہیں، کچھ مخلوقات ہوتی ہیں جو نہیں دیکھتی، حالانکہ دونوں مخلوقات دیکھتی ہیں. تو یہ مخلوقات کا معاملہ ہے. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، تو اللہ رب العالمین کے لیے تو مثال بیان ہو ہی نہ سکتے. چھوٹے ان کو بیان نکال دیں، بیان نکل جائیں آپ. چلو ابھی چھوڑ دیں، جو ابھی دوبارہ بات کرے گا اس کو باہر نکال دینا ہے. آگے ہو کر بیٹھیں، دیوار کو چھوڑ کر آگے بیٹھیں اور لین بنا کر بیٹھے جس سے پہلے بیٹھے ہوئے تھے. تو کیا پتہ چلا کہ نام ایک ہونے کی وجہ سے صفات
ایک نہیں ہو سکتی، تشبیہ نہیں ہو سکتی، تو اللہ رب العالمین ہماری صفات ایک ہونے کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ تمثیل یا تشبیہ پیدا ہوگی ہے۔ اگر یہی بات ہے، آگے بڑھتے بڑھتے ہم کہیں گے کہ ہم کو بھی ذات کہا جاتا ہے، ہم بھی ذات ہیں نا، ہم بھی ایک نفس ہیں، تو اللہ رب العالمین بھی ذات ہے، اللہ رب العالمین بھی نفس ہے، تو نعوذ باللہ کیا ہم اس نفس تشبیہ کی وجہ سے، تمثیل کی وجہ سے ہم کہیں گے کہ وہ تمثیل بیان کر دیں کہ نعوذ باللہ وہ نفس ہماری طرح ہے؟ نہیں، بس جتنا شریعت نے ہمیں بتا دیا، اللہ کا تعارف کروا دیا، اس کے اوپر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ سمجھ آ گئی ایمان کی تعریف کیا ہے؟ تو ابھی خلاصہ لکھ لیں، خلاصہ اہل سنت کیا مطلب؟ اہل سنت اہل حدیث، سلف کو جو مانتے ہیں یا سنت کو جو ماننے والے ہیں وہ اہل سنہ کہلاتے ہیں، اور وہی اہل الحدیث ہیں۔ ان کو سلفی بھی کہا جاتا ہے، ان کو اثری بھی کہا جاتا ہے، اور بھی ان کے کئی نام ہیں، محدثین کہا جاتا ہے۔ تو اہل سنت سے کیا مراد ہے؟ اہل حدیث، آپ بریکٹ میں لکھ لیں اہل حدیث۔ اہل سنہ یا اہل سنت اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو تمثیل ہو، یعنی کہ اللہ رب العالمین اور مخلوقات کے درمیان تمثیل ہو یا مثال، بطور مثال بیان کر سکیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اس کی ذات میں، اور نہ ہی صفات میں۔ اہل سنہ اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کوئی بھی چیز تمثیل نہیں، یعنی کہ اللہ کی طرح نہیں، اللہ کی تمثیل نہیں بیان کی جا سکتی، تشبیہ نہیں بیان کی جا سکتی، نہ اس کی ذات میں اور نہ ہی صفات میں، اور نہ ہی اللہ کے افعال میں، اور نہ ہی اللہ کے افعال میں، کیونکہ صفات میں اور نہ ہی اللہ کے افعال میں، فعل کی جمع افعال ہے۔ کیونکہ اللہ کے سارے نام، کیونکہ اللہ کے سارے نام، کیونکہ اللہ کے سارے نام حسنہ ہیں۔ دیکھ لیں حسنہ آیا ہے جی، بس انشاءاللہ ہم بھی تیار ہونے والے ہیں، صرف ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حسنہ ہیں، لکھ لیا حسنہ۔ حسنہ اسوہ حسنہ ہوتا ہے نا، تو آپ نے وہ تا نہیں لگانی، آپ نے نون لگانا ہے، نون کے بعد یہ لگا دینی ہے۔ اللہ رب العالمین کے تمام بچیوں کو پلاؤ پانی۔ اسماء حسنہ ہیں کیونکہ اللہ رب العالمین کے سارے نام حسنہ ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات، اور اللہ رب العالمین کی صفات کمال کی صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات کمال کی صفات ہیں، اور اللہ رب العالمین کی صفات کمال کی صفات ہیں۔
یعنی کہ کمال ہیں کی نام بھی لکھے وہ تھوڑا سی عبارت کے اندر. اللہ رب العالمین کے سارے نام حسنہ ہیں اور اللہ رب العالمین کی صفات کمال ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی نقص عیب وغیرہ نہیں ہے. دوسرا سوال، اس سے پہلے کچھ چیزیں تھیں، جلدی سے لکھ لیں پھر آپ. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں. اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں. نمبر ایک ثبوتیہ، دیکھ لیں ثبوتیہ، جی لکھ لیا ثبوتیہ. اور دوسری ہیں سلبیہ. نمبر ایک ثبوتیہ، نمبر دو سلبیہ. دوسری سطر پہ لکھنا ہے سلبیہ. پھر آگے لکھیں گے، ان کی تعریف لکھ لیں. ثبوتیہ ایسی صفات کو کہا جاتا ہے، ثبوتیہ ثبوت سے ہے یعنی کہ ثابت کرنا، تو لکھیں گے ثبوتیہ ایسی صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے، جہاں پہ ثبوتیہ لکھا تھا اس کے آگے لکھ لیں یا نیچے لکھ لیں. ثبوتیہ ایسی صفات کو کہا جاتا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنی کتاب میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے اللہ کے لیے ثابت کی ہوں یا اللہ کے لیے بیان کی ہوں. اللہ کے لیے ثابت کی ہوں یا اللہ کے حق میں بیان کی ہوں. یہ سارے کی ساری صفات، یہ سارے کی ساری صفات، یہ سارے کی ساری صفات کمال ہیں. کمال ہیں، کیا ہوتا ہے؟ کمال ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے، کمال ہوتا ہے. دیکھ لیں کمال لکھا گیا ہے. سارے صفات کمال ہیں اور ان میں کوئی نقص نہیں ہے، یعنی کہ اللہ رب العالمین کی صفات میں کوئی نقص نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے، تو کیا فرق ہے؟ ہمارے دیکھنے میں نقص ہو سکتا ہے، نقص ہوتا ہے. کیسے؟ اس دیوار کے باہر ہم نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ہے؟ یہ نقص ہے. اندھیرے میں ہم نہیں دیکھ سکتے، 5-7 کلومیٹر دور ہم نہیں دیکھ سکتے، تو کیا ہے؟ یہ نقص ہے. ہم جب بچے تھے اس وقت ہم نہیں صحیح طرح دیکھ سکتے تھے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، ضعیف ہو جائیں گے، ماشاء صاحب کی عمر کو پہنچ جائیں گے تو بغیر چشمے کے نہیں دیکھ پائیں گے. تو کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں نقص ہیں. تو اللہ رب العالمین نقصوں سے پاک ہیں. اللہ رب العالمین اندھیروں میں بھی دیکھتے ہیں، کوئی رکاوٹ ہو، ہزاریں رکاوٹیں ہوں تو وہ بھی اللہ رب العالمین اسی طرح دیکھتے ہیں. یعنی کہ اللہ رب العالمین کی ساری صفات اس طرح ہیں کہ اللہ رب العالمین بغیر نقص کے ہیں. اللہ رب العالمین کی صفات جیسے زندہ ہونا، مثال کہ جیسے زندہ ہونا، تو ہمارا کیا ہے؟ ہم بھی زندہ ہیں، اللہ بھی زندہ ہے. فرق کیا ہے؟ ہمیں اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے. 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال ہماری زندگی ہے، نقص سے ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی زندگی ختم ہونے والی نہیں. اور اسی طرح علم، ہمارا علم ناقص ہے، کمی ہوتی رہتی ہے، بڑھتا رہتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین ان عیبوں سے پاک ہیں. تو سمجھا کہ یہ ہے صفات ثبوتیہ. کون سی؟ ثبوتیہ. سلبیہ لکھیں، ایسی صفات جو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو اللہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ رب العالمین سے نفی کی ہو، اللہ رب العالمین سے نفی کی ہو. پہلے کیا تھا؟ اثبات، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کی ہوں، اور ابھی کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے نفی کی ہوئی ہو. کوئی مثال دے گا بھائی؟ جی کوئی بھائی دے گا مثال؟ آپ دیں. جی یہ تو تھوڑی سی زیادہ پیچیدہ ہے، اس سے بھی ظاہر کریں. بڑی بڑی معروف ہے جو اللہ نے نفی کی اپنے بارے میں. جواب آپ کا درست ہے. جی 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 جزاک اللہ خیر. آیت الکرسی کے اندر جتنی بھی صفات ہے اکثر لا تأخذہ سنۃ ولا نوم جیسے لکھیں، جیسے سمجھا گی نا، یعنی کہ اللہ نے اپنی ذات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ذات کے بارے میں جو نفی کی ہے جن صفات کی، ان کو کیا کہتے ہیں؟ صفات سلبیہ. سلب کہتے ہیں منفی کو. جیسے اللہ کا سونا، نعوذ باللہ، یعنی کہ سونا لکھ لیں، اللہ کا سونا نہ لکھیں. سونا اون کا آنا یا جہالت، سونا اون کا آنا اتنا لکھ لیں. باقی انشاءاللہ مزید آگے آئیں گی. پہلے صاحب میں کوئی نہیں آئے گا. پھر اس کے بعد آپ کیا لکھیں گے؟ بس ابھی وہ بریک پانی ادھر پلا لیتے ہیں، جیسے فارغ ہوں گے انشاءاللہ آپ کے پاس شروع کر دیں گے. ابھی صرف دو چیزیں لکھنی ہیں. ایک لکھیں گے ثبوتیہ، دو طرح کی ہیں. صفات ثبوتیہ دو طرح کی ہیں. پہلے کیا تھا؟ اللہ کی صفات دو طرح کی ہیں. کیا تھا؟ ثبوتیہ اور سلبیہ. ابھی ثبوتیہ دو طرح کی ہیں. کون کون سی ہیں؟ ذاتیہ لکھ لیں، ذاتیہ اور فعلیہ. ذاتیہ اور فعلیہ، ان کے بھی انشاءاللہ ہم تفصیل پڑھیں گے بعد میں. ذاتیہ اور فعلیہ. جی پلائے تو ادھر پانی جلدی پلاؤ، پھر ادھر لے کے آؤں. جلدی کریں بچے، پانی پی لیں، بعد میں انشاءاللہ بچے پئیں گے. تو ان کی تعریف لکھ لیں بس، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کے پاس پانی پہنچ جائے گا، بریک ہو جائے گی، وقفہ ہو جائے گا. ذاتیہ لکھیں، ایسی صفات جو ہمیشہ ہمیشہ یا جن سے ہمیشہ ہمیشہ ایسی صفات کہ جن سے ہمیشہ اللہ رب العالمین متصف ہیں، لکھا ہوا آگے ہے. ایسی صفات جن سے اللہ رب العالمین ہمیشہ متصف ہیں. ادھر لکھا ہوا آگے ہے متصف، یعنی کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ وہ ملی ہوئی ہیں. اگر یہ عبارت درست ہے تو یعنی کہ ہمیشہ وہ اللہ کے ساتھ رہتی ہیں. جیسے ہمارا ہاتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے آنکھ، ہمارے کان ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، بس یہ سمجھانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین کی کچھ صفات ایسی ہیں، ثبوتیہ صفات میں کچھ ایسی صفات ہیں جو ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتی ہیں. مثال لکھیں، جیسے اللہ کا عرش پہ بلند ہونا، جیسے اللہ کا عرش پر بلند ہونا. نہیں افن یہ مٹا دیں. جیسے اللہ کا علم ہونا، اللہ کا علم ہونا،
اللہ کا علم یعنی کہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ رہتا ہے. ہاں پہلا مٹا دو. اللہ کا عرش پہ بلند ہونا وہ فعلیہ کی مثال ہے. اللہ کا علم، اللہ کی قدرت، اللہ کی قدرت، اللہ کا سننا دیکھنا وغیرہ وغیرہ. اللہ کا علم، قدرت، سننا اور دیکھنا. دوسری لکھیں فعلیہ. یہ جو دوسری تھی ذاتیہ کے بعد ثبوتیہ کی دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ. جس کو نہیں سمجھا رہی سمجھ لے. ہم نے آپ کو پریشان کرنا ہے، پیپر میں غلط ملت کرنا ہے. مقصد کیا ہے کہ آپ سمجھے ہیں یا نہیں سمجھے. تو جس بھائی کو ابھی نہیں سمجھاتی ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ پوچھ لے. انشاءاللہ ابھی ہم بار بار سمجھانے کے لیے تیار ہیں. اور یہ عقیدے کا معاملہ ہے، یہ آپ کے اوپر فرض عین ہے. جیسے پہلے ہم نے پڑھا نا الاعراض عن دین اللہ، نواقض اسلام میں سے ایک کیا ہے کہ دین سے منہ پھیر لینا، دین کو نہ سیکھنا نہ عمل کرنا. وہ کیا چیزیں ہیں؟ ان میں سے یہ چیز ہے کہ جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں، اور یہ بنیادی چیزیں ہیں اللہ کا تعارف. دیکھیں ایک انسان اپنے باپ کو نہ جانتا ہو کہ اس کو کہے گا کہ یہ اپنے باپ کا یہ صحیح بیٹا ہے؟ نہیں، اپنے باپ کا تعارف ہونا چاہیے. تو یہ ایک عام سی چیز ہے. ہم تو اس کے عابد ہیں، وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمارا خالق ہے. تو ہمیں اپنے خالق کا حقیقی معنوں میں تعارف ہونا چاہیے. ہم نے اس کی عبادت کرنی ہے. تو جب ہمیں اپنے رب کے بارے میں تعارف ہوگا پھر ہم عبادت کریں گے. تو جو لذت اس عبادت میں ہوگی وہ عام عبادت میں لذت نہیں ہوگی. تو یہ جو اس میں تھوڑا بہت غلط ملت ہے یعنی کہ تقسیمات میں، اس کو آپ منطق وغیرہ کے کہہ لیں کہ اللہ رب العالمین کی صفات بنیادی طور پہ دو طرح کی ہیں. کون کون سی ہیں؟ ثبوتیہ اور سلبیہ. پھر ثبوتیہ دو طرح کی ہیں، ذاتیہ اور فعلیہ. تو ذاتیہ جو ہمیشہ ہمیشہ اللہ کے ساتھ ہیں، اور فعلیہ لکھیں فعلیہ ایسی صفات جن کا تعلق، ایسی صفات جن کا تعلق اللہ کی مشیت کے ساتھ ہے. اللہ کی مشیت دیکھ لیا کریں، مشیت، اللہ کی مشیت. مشیت کا معنی ہے ارادہ. لکھ لیں ارادہ. یعنی کہ صفات فعلیہ ایسی صفات جن کا تعلق اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے کے ساتھ ہے. یہ ہمارے ہاں بھی ہے. جب ہمارا ارادہ ہوتا ہے تو ہم پانی پی لیتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں، پنکھا چلا لیتے ہیں. تو یہ ہے صفات فعلیہ. یہ ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہیں. ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ ہمارا ہاتھ ہے، ہمارا علم ہے، ہمارے کان ہیں، ہمارا دیکھنا ہے. یہ ہماری ذاتی صفات ہیں. اور ہماری فعلی صفات کیا ہیں؟ ہمارا پانی پینا ہے، واش روم جانا ہے، بیر روڈ پہ جانا ہے، کھیلنا ہے، پڑھنا ہے. تو یہ کیا ہوگی؟ فعلی صفات. تو فعلی صفات جو اللہ رب العالمین کے ساتھ ہیں وہ اللہ مشیت. جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین وہ کرتے ہیں جس طرح اللہ کو لائق ہے. جیسے اللہ کا عرش پہ بلند ہونا، اللہ رب العالمین کا عرش پہ بلند ہونا. نہیں بلند نہیں تھا پہلے، وہ ہم نے ختم کروا دیا تھا. آپ نے ختم نہیں کیا تو کر لیں. جیسے اللہ رب العالمین کا عرش پہ بلند ہونا اور اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پر، اور اللہ رب العالمین کا آسمان دنیا پہ نازل ہونا. جی یہ دو صفات تھی ذاتیہ اور فعلیہ. جس بھائی کو سمجھ نہیں آئی وہ سوال کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ابھی 3 منٹ اوپر ہیں تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ 40 منٹ تک انشاءاللہ وقفہ ہے. 40 منٹ پہ انشاءاللہ ہماری
दूसरी क्लास फ़िक़्ह की क्लास इंशाअल्लाह शुरू होगी। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। कोई भाई कैमरे के नज़दीक नहीं आएगा, ये मोबाइल और लैपटॉप स्क्रीन वगैरह के LCD के नज़दीक नहीं आएगा। अपनी अपनी जगह पे तशरीफ़ रखें, लेट जाएं, आराम फरमाएं। वाशरूम जाना है तो वाशरूम चक्कर लगा लें, लेकिन आराम से। जिस तरह सुलझे हुए तालिब इल्म होते हैं, या आप अल्लाह के घर में हैं, मस्जिद में हैं, तो मस्जिद का भी अदब एहतराम रखना है। यही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। सब भाइयों को इंशाअल्लाह जो कुछ है वो ज़रूर मिलेगा। बाकी इंशाअल्लाह ज़ोहर की नमाज़ से पहले या ज़ोहर की नमाज़ के बाद इंशाअल्लाह आपके लिए खाने का भी बंदोबस्त होगा इंशाअल्लाह।